کو ہے, یہ جو پورے مافیاز ہیں, اس کے اندر ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں. اور میڈیا کے جو اونرز کے انٹرسٹ ہیں, وہ انٹرسٹ کو وہ دیکھ لیتے ہیں, فائنینشیل انٹرسٹ کو, اور وہ پھر ان کے ٹول بن جاتے ہیں پروپیگنڈا کے. اور آپ دوسری چیز دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ یہ پھر فنڈ کرتے ہیں جرنلسٹ کو, اینکرز کو, ڈائریکٹ فنڈنگ جاتی ہے, اور پھر بیرونی فنڈنگ جاتی ہے. مجھے 3 مہینے پہلے پتا چل گیا تھا کہ باہر سے پیسہ چل رہا ہے ہمارے جرنلسٹ کے اوپر, اینکرز کے اوپر. 3 مہینے پہلے مجھے ایک اینکر نے آ کے بتایا تھا کہ پیسہ چل رہا ہے اور ہمیں آفرز مل رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی میڈیا کو کوآپٹ کر لیتے ہیں یہ جو پاورفل انٹرسٹ ہے, مافیاز ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے, اور سوشل میڈیا میں ایسی زبردست اویئرنیس ہے کہ وہ جو نارمل میڈیا ہے اس کے لیے مشکل ہو گیا کمپیٹ کرنا سوشل میڈیا سے. اگر یہ میڈیا کامیاب ہوتا تو آج اس طرح پبلک تو نہ ہمارے ساتھ نکلتی. انپریسیڈنٹڈ, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی. انشاءاللہ کل مینار پاکستان میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ میں تو 26 سال پبلک کی, عوام کی پالیٹکس کر کے آیا ہوں, انشاءاللہ کل پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ کراؤڈ آئے گا. وہ کیوں آئے گا؟ وہ اگر آپ یہ مین سٹریم میڈیا دیکھیں تو ان کو تو نہیں نکلنا چاہیے, تو ہر وقت نیگیٹو پروپیگنڈا ہے, کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انفارمیشن اب کوئی نہیں روک سکتا اس کو. ٹھیک ہے خان صاحب, ایک نیوز ہے, کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 150,000 یوزرز اس میں ہم پار کر گئے, وچ از اے ریکارڈ آف سورٹ. پچھلا والا ریکارڈ ابھی کل پرسوں کی اسپیس کا تھا جو اینکر عمران ریاض خان ہے, 18,000 یا 20,000. تو ایک یہ ریکارڈ ہے, اور جو ہیش ٹیگ جو امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور, یہ جو ہیش ٹیگ سب پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے, ہم یہ اتنا جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو پلیز ان سب کے لیے کہیں جو اپنی جاب کو سیکریفائز کر کے, اپنا فیملی ٹائم سیکریفائز کر کے, کچھ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کے یہ پروٹیسٹ میں لگے, ان کے بارے میں پلیز کچھ کہیے گا. میں یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور, یہ ایک بڑا زبردست پروٹیسٹ ہے, اور پروٹیسٹ ہے ان کو بتانے کے لیے جنہوں نے یہ سازش کر کے, باہر سے بھی جو لوگ جنہوں نے سازش کی, اور جو اندر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے میر جعفر, انہوں نے جو سازش کی, ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ قوم, وہ وقت چلا گیا کہ جب ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کو بیرونی سازش سے اس کو فارغ کیا گیا تھا, تو تب اس طرح کی جو میڈیا تھا وہ بڑی ایزلی کنٹرولبل تھا, تب سوشل میڈیا نہیں تھا. یہ زمانہ اور ہے, اور یہ لوگوں کی جو اس وقت مسلسل ایک پروٹیسٹ ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں, یہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائی ڈاؤن نہیں کرے گا, یہ ایک تحریک بن گئی ہے, اور یہ اب اس سے اور زیادہ آگے جائے گی. کیونکہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اویئرنیس ہے, جو شعور آ گیا لوگوں کے اندر, یوتھ کے اندر, وہ کبھی بھی اس کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دے گا جب تک الیکشنز پاکستان میں نہیں اناؤنس ہوتے. سر ایک کوشچن آ رہا ہے, آج ڈی سی آفس نے ایک سیکورٹی تھریٹ لیٹر سرکولیٹ کیا ہے کل کے جلسے کے حوالے سے, اور اس پہ انہوں نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ کو ویڈیو لنک سے ایڈریس کرنا چاہیے اور جانا چاہیے. سو اس پہ بہت سے لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے لازمی کل؟ بالکل میں آؤں گا 100%. میں اس جلسے, مینار پاکستان کے جلسے میں, کیونکہ دیکھیں مینار پاکستان ایک بہت ہمارے لیے ایک اسپیشل جگہ اس کی ہے, کیونکہ وہاں پاکستان ریزولوشن 1940 میں اس کو ٹیبل کیا گیا تھا, اور وہ ایک ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں, اور آزادی کے لیے وہ جو آزادی, وہ پاکستان تھا سمبل آزادی کا, اور ادھر ہی جا کے ہم اپنی حقیقی آزادی کی کیمپین, تحریک لانچ کرنے لگے. جو مرضی ہو جائے میں نے وہاں جانا ہے, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ کراؤڈ آئے گا. ٹھیک ہے, اچھا بس مجھے پتا ہے ہمارا ٹائم تھوڑا اوپر ہو رہا ہے, تو جلدی جو اسپیکرز آئیں گے پلیز کوئکلی کوشچن آپ نے رکھیے گا. علی جی آپ, اور پھر توفیق صاحب آپ. جی السلام علیکم خان صاحب, اٹس این آنر ٹو ٹاک ٹو یو.
میں صرف سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں. میں پڑھنے کے لیے کیا کہتے ہیں باہر آیا ہوں. میں آپ کے تھرو ان لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اپوزیشن والے دن رات ہمیں برا بھلا اوورسیز پاکستانیز کو کہتے ہیں. ہم پڑھنے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں, تو آپ پلیز ان سے سوال کیے گا کہ ہمارے ملک کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس تباہ کس نے کیے جو اوورسیز پاکستانیز کو اپنے گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کیا کہتے ہیں جب سے پاور میں آئے ہیں یہ آپ کے ٹائم میں جتنے اچھے کام ہوئے تھے ان کو ریورس کر رہے ہیں. ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے ایک چیز ہے سنگل نیشنل کریکولم, جو ہمارے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے. اب احساس کے بعد جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو اگلا ڈر ہے کہ یہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں ریورس کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ لوگ اس کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ تھینک یو. دیکھیے ہم باہر بیٹھ کے تو کاؤنٹر نہیں کر سکتے, لیکن انشاءاللہ یہ الیکشن میں ہم جیت کے آئیں گے. ہم یہ سب کچھ بلکہ ان کو تیزی سے آگے کی طرف لے کے جائیں گے. دیکھیں ہمارا جو ایمفسس ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو. پیر پہ تب کھڑا ہوگا جو پاکستان کے اندر ڈالرز اتنے آئیں کہ ہم جو ہماری امپورٹس ہیں اس کو میٹ کر سکیں. وہ انشاءاللہ ہمارے ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں ڈالرز ہمارے دور میں آئے. ریمیٹنسز بھی ریکارڈ 31 ارب ڈالر, ایکسپورٹس بھی ریکارڈ 32 ارب ڈالر. پہلی دفعہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس پاکستان میں صحیح ڈائریکشن پہ, کیونکہ ہم نے آئی ٹی کے لیے بڑی کنسیشنز دیے, ٹیکنالوجی زونز بنائے, تو پاکستان اب اس طرف نکل گیا. تو ہماری کوشش ہے کہ ہمیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے اور ہمیں کبھی کسی سے دھمکیاں نہ ملنی پڑے, کیونکہ ہمارے پاس ہم اپنے پیر پہ نہیں کھڑے. لیکن یہ جو ریفارمز ہیں بلین ٹری سونامی, یہ جو کلائمیٹ چینج کے اوپر ہیں, جو ڈیمز ہم نے بنائی, وہ تو خیر کوئی نہیں روک سکتا. لیکن سنگل نیشنل کریکولم بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں. یہ جو ایجوکیشن ہے پارٹ ایلیٹ کے لیے جو سیپریٹ سسٹم تھا اس کو چینج کرنا, اور ایک نیشن بنانے کے لیے. پھر جو ہم نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی, اس کا مقصد یہ ہے کہ سیرت نبی بچوں کو پڑھایا جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک بڑی قوم جو ہوتی ہے, عظیم قوم بنتی ہے, اس کا کیریکٹر بڑا عظیم ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ٹرانسفارم کی تھی سوسائٹی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, وہ لوگ جن کو کوئی یعنی ان کو کوئی مانتا ہی نہیں تھا, دو سپر پاور سی دونوں طرف, وہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے 10 سالوں کے اندر اس کو ٹرانسفارم کر کے اور ورلڈ لیڈرز بنا دیا, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو انہوں نے ذہن بدلے تھے, انہوں نے ان کے ایتھکس ٹھیک کیے تھے, امر بالمعروف ساری قوم کو لگا دیا تھا, اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف. یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی میں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں, یہ انہوں نے نکال دیا تھا انسانوں سے کہ آپ نے اچھائی کے خلاف اور برائی کے اگینسٹ. اور پھر یہ جو عدل اور انصاف, یہ جو چینج لے کے آئے تھے, یہ تب آئے گا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھے جو ہمیں حکم ہے قرآن سے. تو یہ جو چیزیں ہم لے کے آئے ہیں, یہ انشاءاللہ یہ جو بھی کر لیں یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے, اور انشاءاللہ ہم آگے ساری یہ پھر سے اور تیزی سے آگے لے کے جائیں گے. سر ایک کوشچن ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں اور باہر بہت سے دوسرے ملکوں میں اس وقت پاکستان ایک بہت بڑا سبجیکٹ بنا ہوا ہے, اسپیشلی جو سبجیکٹ آف ریجیم چینج ہے. سو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, لیکن کوئی آپ کا فارن میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا لیٹلی. تو کوشچن ہے اس کہ آپ کب تک ایکسپیکٹ کریں لوگ کہ آپ کا کوئی انٹریکشن آئے گا فارن میڈیا کے ساتھ؟ میں یہ اس کے بعد انشاءاللہ یہ جب ہو جائے گا ہمارا کل کا جلسہ, اس کے بعد میں فارن میڈیا سے بات کروں گا, میں انٹرویوز بھی دوں گا ان کو. جی جبران کوئی کوشچن؟ جی توفیق صاحب ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک بہت زیادہ نمبر میں یہ کوشچن آ رہا ہے کہ خان صاحب آپ کو سچ وہ کہہ رہے بڑا کینڈلی بتائیے گا کہ جو سنڈے کو پبلک نکلی, جب یہ ایک دن کے بعد جب آپ نے کہا تھا کہ سنڈے کو آپ نے نکلنا ہے, تو آپ نے سچ بتائیے گا کہ آپ نے اتنی پبلک ایکسپیکٹ کی تھی جتنی نکلی تھی سنڈے کو لیڈرز کے بغیر ہر سٹی میں دنیا کے کوئی کونے؟ جبران میں آپ کو 100% سچ بول کے بتاتا ہوں کہ میں نے اس کا 5% ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 5% نکلے گی جو پبلک نکلی ہے. یعنی میں آنسر ہے اس کہ میں بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. عموماً یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی کوئی جاتا ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. جو بھی میں نے زندگی میں جس بھی آدمی کو ریپلیس کیا ہے تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں. تو میں خود اس کے ڈائنامکس ہے نا, دیکھیں ہار جیت کے ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ, اور کیونکہ ساری زندگی میری ہار جیت پہ گزری ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ
failure is an orphan and success has many fathers. تو جب آپ ہارتے ہیں تو لوگ ایک آٹومیٹکلی یعنی آپ کے لیے نکلتے نہیں ہیں. تو میں بڑا یعنی میرے لیے تو وہ بڑی, آپ یقین کریں کہ اس سے جتنا مجھے خوشی ہوئی لوگوں کو دیکھ کے, کیونکہ میں تو چاہتا ہوں پرائم منسٹرشپ سے زیادہ کہ ہم ایک قوم بنیں, کہ قوم جو ہے نا وہ پھر سب کچھ کر سکتی ہے. یاد رکھیں جو قوم ہے وہ پیسے بھی اکٹھے کر سکتی ہے, وہ قرضے بھی دے سکتی ہے, وہ سب کچھ اچیو کر سکتی ہے, لیکن جب تک وہ قوم نہیں بنتی تو وہ پھر اسی طرح ہی رلتی ہے. تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے سائنس, اور میں نے اب جلسوں میں بھی دیکھا ہے کہ ہم اب اس طرف نکل گئے ہیں جدھر جو ہمیں آج سے 75 سال پہلے جانا چاہیے تھا ایک قوم بننے کے لیے. صحیح ہے. اچھا, آپ نے یہ تو کہا کہ آپ کو اس سے اسٹرینتھ ملی. آئی تھنک سارے لوگ جو سن رہے ہیں ان سب کے بیاف پہ کہتا ہوں کہ یہ سب سن کے سب کا مطلب یو ایکچولی میڈ آر ڈے, کہ ہماری وجہ سے آپ کو تو اسٹرینتھ ملی, ورنہ تو آپ نے ہمیں ساری زندگی اسٹرینتھ دی ہے کسی بھی فیلڈ میں ہو. اچھا, یہ ایک CTO ہیں, چیف ٹیکنالوجی آفیسر IBM کے ناسا میں, نعیم الطاف ان کا نام ہے. یہ کہہ رہے ہیں پیسے دینے کے علاوہ اوورسیز سے ہم کیا کر سکتے ہیں, اور پلیز اس کا جواب دیجیے. دیکھیے جو اوورسیز نے جو پروٹیسٹ کیے ہیں یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں. ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز نے ہر کیپٹل میں جس طرح نکلے ہیں, تو یہ بھی اس نے کیا ثابت کیا ہے؟ اس نے پہلی دفعہ بتایا ہے کہ ہم یہ ناانصافی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم یہ جو ہوا ہے, یہ جو پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا بیرونی سازش کے تحت, یہ ایکسیپٹ نہیں ہم کرتے. یہ بہت بڑی اس کا, یہ دیکھیں جب قوم زندہ ہو جاتی ہے نا, میں آپ کو پھر سے بتاؤں, قوم ہی اپنی آزادی کو پروٹیکٹ کرتی ہے, قوم اپنی جمہوریت کو پروٹیکٹ کرتی ہے. قوم جو ہے وہ اپنے انصاف کے نظام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, پریشر کرتی ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہے انصاف. قوم ہے جو کہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور برائی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. تو جب قوم اس طرح زندہ ہو جائے, میرے خیال میں یہ, اگر میں آپ کو میں کہوں کہ 26 سال کی میری پولیٹکس میں جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ اپنی قوم کو اس طرح نکلتے دیکھیں. توفیق صاحب, جی توفیق صاحب اور پھر یاسف اور پھر ڈن. توفیق صاحب. تھینک یو جبران. السلام علیکم اسکپر. میرے 2-3 بلٹ پوائنٹ کویسچنز ہیں اور ایک سجیشن ہے. دی کویسچن از کہ آپ بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرئنس کہ آپ اس دفعہ پھر الیکٹیبلس کے ساتھ جائیں گے یا PTI کے کور ورکرز کو موقع دیں گے. اینڈ سیکنڈ از گاڈ فبرڈ, خدا نخواستہ اگر الیکشن کمیشن نے آپ کو نائل کر دیا تو what is your plan B, not just for you, for us also. اور تیسرا یہ کہ آپ سیکیورٹی پریکاشنز کیا لے رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ سارے بہت کنسرن ہیں, نہ کہ صرف لوگ پاکستان میں بٹ ہم لوگ یہاں اوورسیز میں بھی, کہ آپ سیکیورٹی کے لیے کیا پریکاشنز لے رہے ہیں. اینڈ مائی سجیشن از کہ جیسے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آرمی ہمارا ایک انسٹیٹیوشن ہے اور اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے, تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے کلپس کبھی کبھی لگا دیا کریں, جو آپ کے فالوورز ہیں, جو ہارڈ کور فالوورز ہیں, یہاں پہ سپیسز ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ کامنٹس ہوتے ہیں, کوئی عدلیہ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, کوئی فوج کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, کوئی ISI کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, I mean you name it. تو اگر آپ کی طرف سے میسج جائے گا, بیکاز وی فالو یو ایز اے لیڈر, یو آر آر لیڈر, اف یو گونا سے کہ all the people who follow me do not talk about this, تو آئی تھنک وہ ایک بہت بڑی ہیلپ ہوگی. اور آئی تھنک کہ ہمیں اداروں کی عزت بھی کرنی چاہیے اور احترام بھی. تھینک یو. سوری, پہلا کویسچن کیا تھا؟ مجھے باقی دو دیا کیا تھا. پہلا کویسچن کیا تھا؟ یہ الیکشن کمیشن دیکھیں, سب سے پہلے تو کوئی بھی چیز اس کیس کے اندر نہیں ہے فورن فنڈنگ. وہ فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں, اس کے اندر بالکل پارٹی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. حالانکہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہماری PTI کو کسی کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, کیونکہ جس طرح کے انہوں نے فیصلے ابھی تک کیے ہیں, سمپل چیز یہ ہے کہ آپ فنڈنگ, یہ ساری سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ساری پارٹیز کی فنڈنگ اکٹھی دیکھی جائے, تو ان کی فنڈنگ دیکھ نہیں رہے اور ہمارے اوپر چڑھے ہوئے, اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے, ہم چاہتے ہیں, اور میں انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ ہماری کوئی بھی ہمارا غلط کام نہیں ہے, کیونکہ ہماری تو پراپر
پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے، باقی کوئی تو ہے ہی نہیں. تو اگر وہ ساتھ کریں تو دنیا کو تو پتہ چلے کہ ایکچولی کون سی پارٹی ایک جس طرح دنیا کے اندر جو اسٹیبلش پارٹیز ہیں، کنزرویٹو، لیبر انگلینڈ میں یا ریپبلک، یہ کیسے فنڈ ریزنگ کرتی ہے، تو وہ سب کے سامنے آ جائے گا. دوسرا آپ کا کوشچن تھا فوج کا. جی، اور الیکٹیبلز کا الیکٹیبلز، دیکھیں الیکٹیبلز جو ہیں ان میں سے کئی بڑے ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اور انفارچونیٹلی کئی صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے ہمارے سے بڑی غداری کی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس باری جو میں نے سب سے بڑا فیصلہ کیا کہ ٹکٹس، اب کیونکہ میں نے یہ ٹکٹس نہیں دی تھے، زیادہ تر ٹکٹس میں نے نہیں دیے تھے، اس باری ٹکٹس ایک ٹکٹ میں نے جانے نہیں دینا جب تک میں خود اس کو اسکروٹنائز نہ کروں. اور بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم نے پریفرنس دینی ہے نظریے پہ. کیا ان کا کوئی بلیف سسٹم ہے، کوئی نظریہ ہے، یا وہ صرف اپنا دیکھتے ہیں کہ کس طرح کس پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور ذاتی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس بار یہ غلطی نہیں ہوگی. سر ایک آکوپائڈ کشمیر سے ایک کوشچن ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے دور میں مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بہت ایک ایسا موقف اٹھایا گیا تھا جس طرح پاکستان نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، لیکن گوئنگ فارورڈ ان کا سوال یہ ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس جو ہیں اس میں آپ کو کون سی ہنڈرنس آئی تھی ڈیورنگ یور گورنمنٹ اسٹینٹ، اور آپ کس طرح سے پلان کر رہے ہیں کہ آگے اگلی ٹینیور میں وہ نہ آئے؟ کشمیر کی بات کریں؟ جی، کشمیر کے بارے میں. دیکھیں پہلے تو حکومتیں پچھلی بات ہی نہیں کرتی تھی کشمیر کی. نواز شریف کی تو ایک ان کی فورن آفس کی اسپوکس پرسن تھی، انہوں نے تو انٹرویو دیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ کوئی ہندوستان کی تنقید ہی نہ ہو. تو ان کے بڑا اوور آل تھے، گھبراتے تھے ہندوستان کے کی کوئی بھی تنقید کرتے ہوئے، دونوں زرداری اور نواز شریف. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ویسٹرن بینکس میں، آف شور اکاؤنٹس میں، ان کی پراپرٹیز باہر ہیں، اور ان کو سارا وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ جس طرح رشین اولیگارکس کی پراپرٹیز ضبط کی جا رہی ہیں اس وقت، تو ان کی بھی پراپرٹیز کسی وقت ضبط کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا، کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. اس لیے انہوں نے کبھی بھی وہ، کیونکہ انڈین لابی بڑی طاقتور ہے اور وہ امریکہ میں بہت طاقتور ہے انڈین لابی، تو یہ سارا وقت ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جو جدھر ان کے پیسے پڑے ہوئے باہر کے ملکوں میں وہ سیف رہیں. اور اس لیے انہوں نے کوئی کشمیر کے لیے کبھی کسی قسم کی سٹینڈ یا اسٹیٹمنٹ نہیں دی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں ہر فورم کے اوپر کشمیر کی بات کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے وہاں، اور اس میں ہماری گورنمنٹ بڑی کامیاب ہوئی. ہم نے ہر فورم کے اوپر اس کو اٹھایا اور لوگوں میں اویئرنیس ریز کی. اور یہ پھر یہ ایک سٹرگل کا حصہ ہے. آپ جنگ تو لڑ نہیں سکتے، جنگ لڑنے کا تو سوچے بھی کوئی نہ، کیونکہ جنگ لڑنے کا مطلب ایک دو طاقتوں کے اندر جدھر نیوکلیر آرمز ہیں، آپ سوچے بھی نہ جنگ کا. اس کے علاوہ ہر فورم کے اوپر، میڈیا پہ، انٹرنیشنل فورمز، UN پہ، ہم اس کیس کو اٹھائے رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کی آج کل اویئرنیس ہے، جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ہندوستان کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کبھی پہلے نہیں تھی انٹرنیشنل اویئرنیس. جی جبران نوید لاسٹ صاحب، نوید can we just have it for 5 minutes کیونکہ چلے just 5 منٹ ہیں جبران، just have a few بالکل speakers اور بالکل we'll keep it short. Naveed, one of the most brilliant researchers we have on Twitter. Naveed, please بولیں کچھ. السلام علیکم. It's an immense pleasure to talk to you, Mr. Prime Minister, over here. سر جی میرے پاس کوئی کوشچن نہیں ہے. I have few suggestions only. You should wear a bulletproof vest. You should only address to the public rallies inside the bulletproof cabin because you have serious security threats. اور تیسرا سر جی کہ آپ کو ایک آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. پارٹی ری آرگنائزیشن از ہیلڈ لائک مینڈیٹری. یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور تبدیلی رضاکار پروگرام. لاسٹ ون از کہ you should highlight all the initiatives and development work being done by the PTI government. Thank you very much, sir. ٹھیک ہے، بالکل. دیکھیے ایک چیز پلیز یاد رکھنا کہ میں جب کینسر ہاسپٹل کھولا تھا تو 6 سال میرا آفس تھا کینسر ہاسپٹل کے اندر، اور میں نے وہاں کیا چیز دیکھی کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی زندگی کے اوپر کنٹرول ہے،
یہ ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب اس نے آپ کو لے کے جانا ہے تو کوئی اس کو ٹائم نہ آگے نہ پیچھے نہیں کر سکتا. اور یہ جب آپ کے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے تو آپ ٹھیک احتیاط کرتے ہیں، لیکن احتیاط کی بھی لمٹس ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل سیکیور کر لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لوں، سمجھو میں میری زندگی لمبی ہو جائے گی، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس لیے ایک لمٹس میں احتیاط کرتا ہوں، لیکن آخر میں میرا پورا ایمان ہے اللہ میں کہ اگر وہ آپ کو وہ آپ کا ٹائم اگر اس نے نہیں رکھا ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ نے جو دوسری بات کی پارٹی آرگنائزیشن، بالکل ٹھیک. ہم بڑی ایک میسو ممبرشپ کیمپین کرنے والے ہیں، اور ہم اپنی پارٹی کو ممبرشپ کیمپین کے ساتھ ساتھ آرگنائز کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں اب جو دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پاکستان میں کسی پارٹی کی آرگنائزیشن ہمارا مقابلہ نہیں کرے گی انشاءاللہ. جبران ریکویسٹ جو ہے نا وہ میکسیمائز ہو گئی ہیں، تو بہت سے لوگ بھیج رہے ہیں مجھے واٹس ایپ پہ، کہہ رہے ہیں لائک وسیم اکرم از دیئر، اجمل جامی از دیئر، اور بہت سارے اور ہیں. تو جسٹ آسک ایک اوپن مائک کر دیں کسی کا، تاکہ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو کر لیں اور ہم پھر ریپ اپ کر لیں. موئز، اگر آپ کو وسیم اکرم دیکھ رہے ہیں، مجھے ایک پہلے ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کا بھی کہا تھا، میں ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، لیکن وہ دیکھ ہی نہیں رہا. ایکچولی وہ فریز ہو گیا ہے، کیونکہ ٹویٹر نے کبھی اتنا اپنی ہسٹری میں 163,000 اسپیس میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو وہ بھی اس لیے چل رہا ہے کیونکہ وہ عمران غزالی ہے ہمارا، اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز اس کا کچھ کرو، لیکن یہ سارے کے سارے سسٹم نا فریز ہو گئے. میں آپ کو بھی پتا ہے ارسلان، آپ کا اکاؤنٹ بھی اس میں نہیں دکھ رہا، میرا بھی ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے، آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ ہم بھی یہاں پہ، کیونکہ وہ میسیجز آ رہے ہیں، اٹس ناٹ آور فالٹ، وہ آپ کی ریکویسٹ آ ہی نہیں رہی اور وہ میکسیمائز ہو گیا ہوا ہے. سو دس از، بالکل. تو آئی تھنک ریپ کریں جبران. ہاں، بس یاسف چھوٹا سا کویسچن، اور پھر جسٹ آسک ویری ٹائنی ون. یاسف جلدی سے پوچھ لے پلیز. السلام علیکم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہاں صاحب، جو آپ نے اسلاموفوبیا پہ سٹانس لیا ہے، اس پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے چودھری عاطف، مبشر، اسد اور عاقب، ان کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور دوسرا یہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہماری لاسٹ گورنمنٹ رہی ہے، اس کو جو ٹاپل کیا گیا ہے، اس کے سٹارٹ میں ہی ہم نے دیکھا کہ ہمیں بہت سی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی، اور ایم این ایز کی بلیک میلنگ، اتحادیوں کی بلیک میلنگ وغیرہ. تو ہم سب کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ ہم کیوں صدارتی نظام کی طرف نہیں جا رہے. تو اگر ہماری انشاءاللہ کچھ مہینے بعد ہماری نیکسٹ گورنمنٹ آنے والی ہے، تو اس میں ہم کیا، آپ صدارتی نظام کی طرف آپ کیا دیکھتے ہیں اس پہ؟ پہلے تو میں آپ کو جو چیز ہم نے کوشش کی، اور وہ یہ صرف ایک چیز کی کہ ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر یہ کبھی بھی سوچ نہیں آئی کہ ہم سلمان رشدی کی کتاب کے بعد تقریباً 30 سال پہلے ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا باہر، اور یہاں ہمارے توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی تھی، ادھر بھی لوگ نکلاتے تھے. اور مغرب کو پتہ ہی نہیں تھا، عوام کو زیادہ تر، تھوڑے سے لوگوں کو جو فتنہ کر رہے تھے ان کو تو پتہ ہوتا تھا، عوام کو نہیں پتہ چلتا تھا. اور وہ توڑ پھوڑ کر کے، اور وہ کہتے تھے جی دیکھیں اسلام بڑا تنگ نظر ہے اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے. تو میں تب سے لگا ہوا تھا کوشش کرنے، لیکن کوئی اس کی آگے، کیونکہ ہیڈز آف سٹیٹ جو ہمارے زیادہ تر مسلمان ملکوں میں ہیں، ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو مسلمان ہیں مغربی ملکوں میں اور جدھر مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو دیکھیں، اگر ان کو صحیح معنی میں پتہ چل جائے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فورمز میں ریز کر لیں، تو ہم نے ثابت کیا کہ یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے ہمارے ساتھ مل کے وہ 15 مارچ کو اینٹی اسلاموفوبیا ڈے قرار دیا. تو یہ مجھے خوشی ہے کہ ہم کم از کم اپنے 3 سال میں وہ کر گئے جو کبھی کسی پاکستانی گورنمنٹ یا کسی مسلمان ملک نے نہیں کیا. دوسری چیز جی، یہ جو ابھی آپ نے آخری بات کی کہ کیا تھی آخری بات، ابھی کیا کہا انہوں نے؟ پریزیڈنشل. دیکھیں یہ جو 3.5 سال میں نے حکومت کی ہے، یہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے سب سے مشکل سال تھے، کیونکہ اس میں چیلنجز بڑے تھے. کوشش ہم کر رہے تھے ریفارم کرنے کی، رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی،
لیکن ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں تھی گورنمنٹ میں کہ ہم جو طاقت چاہیے یہ کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس تھی نہیں. فریجائل گورنمنٹ تھی, ایک کولیشن گورنمنٹ تھی, سارا وقت پارٹنر سے کہیں نہ کہیں پرابلم آ جاتا تھا, بلیک میل ہوتا تھا. پھر ہمارے اپنے جو بیک بینچرز جو زیادہ تر یہ جو باہر سے آئے تھے بعد میں, جن کی کوئی لائلٹی نہیں تھی, وہ بلیک میل کرتے تھے. بجٹ پاس کرنا عذاب ہوتا تھا. وہ یعنی ہر کوئی امپورٹنٹ بل ہوتا تھا اس کے لیے ہمیں مشکل پڑ جاتی تھی. کورم ہمارے پورے نہیں ہوتے تھے, انٹرسٹ ان کو تھا نہیں پارلیمنٹ میں. سو لیجسلیشن میں انٹرسٹ نہیں تھا, بس صرف ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر وہ سارے متفق ہوتے تھے. تو یہ بڑا مشکل ہے. یہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ صرف تب چل سکتا ہے جب کہ ایک معاشرے کے اندر وہ مورل ایوولوشن اس لیول کی ہو, ان کی اخلاقیات کے معیار اس لیول کے ہو کہ وہ تصور بھی نہ کوئی کرے ہارس ٹریڈنگ کا, تصور بھی نہ کوئی کہ پارلیمنٹ میں آ کے پیسہ بنانا ہے یا ڈیولپمنٹ فنڈز. یہ تب چلتا ہے. یہ سوائے اینگلو سیکسن ملکوں کے اندر, یعنی 4-5 ملکوں میں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, کینیڈا, انگلینڈ, یہ چلا نہیں ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی, کیونکہ لوگوں کی جو مورل سٹینڈرڈز ہیں وہ اتنی نہیں ہیں جو کہ ان ملکوں کے اندر ہے. اب دیکھیں نا, وہاں چھوٹی چھوٹی چیز پہ وہ ایکشن لے لیتے ہیں. مثلا ایک برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکسپینسز کیس ہوا تو 2-3-4 ہزار پاؤنڈ کے اوپر انہوں نے ایکسٹرا ایکسپینسز کیے ہوئے, تو اس میں جیلوں میں ڈال دیا لوگوں کو. تو یہاں تو کوئی یہاں تو 40 ارب روپے کی کرپشن کیسز اور ایف آئی آر کیسز نیب میں ہیں اور ایف آئی اے میں, تو وہ آگے پرائم منسٹر بن گیا ہمارا. یہ تصور بھی نہیں ہے ان کی ڈیموکریسیز میں. سو اس لیے یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ تب چل سکتا ہے کہ اگر ہم ایک پاورفل, ایک بڑی کلیئر میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں آئیں اور ٹکٹس بھی ان کو دیں جو کہ نظریاتی ہمارے لوگ ہیں اور ان کے ذریعے آئیں, پھر تو یہ سسٹم چل سکتا ہے. لیکن اگر ہم کوئی چینج بھی چاہتے ہیں, ریفارمز بھی چاہتے ہیں, اور ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہوں جو یعنی جن کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے اور سارا وقت بلیک میل کریں, یہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے یہ اس سسٹم میں ریفارمز کرنا. خان صاحب کوشچن بس یہ ہے کہ ہم ریپ اپ کر رہے ہیں, جسٹ ٹھیک ہے, ایک لاسٹ ہے. بس ایک مجھے صرف یہ پوچھنا تھا, میرا پرسنل سوال ہے. خان صاحب, آپ نے ہمیں پاکستان سے پیار کرنا سکھایا, آپ نے ہمیں پاکستان کی فکر کرنا سکھایا, آپ نے ہمیں پاکستان کی قدر کرنا سکھایا. تو آپ یہ صرف بتائیں, سب کو, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, کہ آپ پاکستان کی سائیکی جو جانتے, مجھے لگتا ہے کوئی نہیں جانتا, کیونکہ جب بھی ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں, 2013 میں ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے, آپ نے کہا تھا اس سے طاقت سے آئیں گے اور شوکت خانم لے لیں, کچھ لے رہے ہیں. تو آپ ذرا سب کو بتائیں گے کہ پاکستان کیا قوم ہے, اور we're very proud. تو آپ کیوں اتنا ہمیشہ کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کو پاکستانیوں پہ؟ ہاں دیکھیں جبران, جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں آیا تو میں 18 سال کا تھا, اور اس وقت ہمارے سارے ٹیموں کو کمپلیکس ہوتا تھا انگریزوں کا اور آسٹریلین اور ان ٹیموں کا, کہ ہمارے اندر ایک احساس کمتری تھی, اور وہ بائی دا وے کلونیلزم سے, غلامی سے آ جاتی ہے. غلامی جو ہوتے ہیں نا, کلونیلزم, یہ سب سے بری جو چیز آپ سے کرتی ہے کہ آپ کے اندر ایک کمپلیکس ڈال دیتی ہے, انفیریورٹی کمپلیکس. آپ اپنے اندر بلیو ہی نہیں کرتے, آپ کا سیلف بلیف ختم ہو جاتا ہے. تو آپ اتنے متاثر ہوتے ہیں دوسروں سے جو کہ آپ سمجھتے ہیں ہم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. تو ہماری ٹیم کا بھی یہی تھا کہ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے, کیونکہ ہم پہلے سے ہی ہارے ہوئے جاتے تھے. ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سے سپیریئر ہے, کیونکہ انگریزوں کی غلامی بھی کی ہوئی تھی تب, تو نہیں تھی. اور پھر دیکھتے دیکھتے ہم آہستہ 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 آہستہ, جب میں چھوڑ کے گیا تھا, ورلڈ چیمپئنز بن گئے, اور ہم نے انہی لوگوں کو ہرایا. پھر تو یہی پاکستان کا مسئلہ میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے جو حکمران رہے ہیں ان کے اندر سب میں انفیریورٹی کمپلیکس. اب یہ جو ایک آدمی جو آج کا پرائم منسٹر ہے, یہ کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, تو آپ سوچیں کہ یہ قوم کو کیسے اٹھائے گا, جو پہلے سی قوم کو کہہ بیٹھا ہے کہ کیونکہ ہم مقروض ہم غلام ہیں, اور وہ اگلا ان کا منسٹر کہے جی کہ ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں. تو اگر آپ کی لیڈرشپ اس طرح کی باتیں کرے گی تو وہ قوم کیسے اوپر جا سکتی ہے؟ یہ وہی ہوگا جو ہماری کرکٹ ٹیمز کا حال تھا کہ ہم پہلے سے متاثر تھے, ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے تھے اپنے اندر.
سو پاکستانی قوم کو ایک سیلف بلیف کی ضرورت ہے، اپنے اندر ایک اعتماد چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں. اور یہ جس وقت یہ اعتماد آ گیا جو ہماری ٹیموں میں آیا، میری تو ٹیمیں کمزور تھی، جب میں کیپٹن بنا زیادہ تر تو ہمارے پلیئرز نکل گئے تھے، لیکن ٹیموں میں یہ کانفیڈنس آ گیا تھا کہ ہم کسی کا بھی مقابلہ کر سکتے اور پھر جیتنا شروع کر دیا. وہی اس وقت پرابلم پاکستان کا ہے. ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سوچیں کہ کیا سوچے گی قوم جب آپ کا پرائم منسٹر اوباما کے سامنے، پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے بیٹھ کے پرچیاں پڑھ رہا ہے اور کام پر ہے اس کے سامنے، تو وہ کیا قوم کو سگنل جائے گا؟ یا وہ زرداری جب وہ انہوں نے آ کے اسامہ بن لادن پہ آپریشن کیا تو وہ چھپ ہی گیا 3 دن، اور پھر وہ اوباما نے کہتا میں نے ڈر ڈر کے اس کو کال کی کہ پتہ نہیں کتنا ناراض ہوگا کہ ہم نے آپ کے ملک میں آ کے آدمی مار دیا ہے، تو کہتا اس کو مبارک دینی شروع کر دی. یعنی بجائے اسے احتجاج کرنے کے اس کو مبارک دی. تو جب ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے تو بتائیں کہ قوم کیسے اٹھ سکتی ہے. اور میرا یہ بلیف ہے کہ جس دن، اور یہ جو میں دیکھ رہا ہوں موومنٹ، یہ جو پبلک کے اندر میں پہلی دفعہ ایک نیشنلسٹ، ایک آزادی کی فیلنگ، اور لوگوں کو غصہ ہے کہ ہماری قوم کے اوپر کس طرح کا ایک سازش کر کے، بیرونی سازش میں گورنمنٹ کرائی گئی، جو لوگوں میں اب دیکھ رہا ہوں، یہ اس کا کوئی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ ہے جس سے پاکستان قوم بنے گی. اور اسی لیے میں سب کو چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے میرے ساتھ کل مینار پاکستان میں افطاری کے بعد. اور میں اس سب کو یہ بھی کہوں گا کہ افطاری پہ پہنچنے کی کوشش کرنا، نہیں تو آپ پہنچ ہی نہیں سکیں گے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ وہاں آ رہے ہوں گے کہ وہ پھنس جائیں گے آپ راستے میں. تو اس لیے سب نے آنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ کل ہم نے ہسٹوریکل وہاں ایک ہسٹوریکل جگہ کے اوپر ایک ہسٹری کریٹ کرنی ہے، جدھر ایک پاکستان کی حقیقی آزادی کی موومنٹ شروع کریں گے. تھینک یو جی. اوکے، تھینک یو. Thank you so much, Chairman, for honoring all of us. بہت بہت شکریہ ارسلان، عمران، جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اور سب سے زیادہ شکریہ آپ سب کا. جب ہم ویسے ایکسپیکٹیشنز کا جیسے پلس لے رہے تھے کہ کتنے لوگ ہوں گے، تو ہم نے کہا اچھا 40,000 ہوں گے. ٹویٹر شاید یہ لوڈ نہ ہینڈل کر پائے، اور پھر ہم نے کہا نہیں 50 بھی ہو سکتے ہیں. پھر کسی نے کہا کہ یار 56,000 نا جو ایک ریکارڈ ہے، تو بس وہاں تک ہو جائے. تو ہم نے کافی کوشش کی ٹویٹر کے جو لیڈز ہیں ہمارے ریجن کے،